آیت باقی ہیں جس کے بلکہ آخری 2 جملے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آج کا ہمارا موضوع ہے اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ تو رہنمائی کر ہماری سیدھی راہ کی طرف یا سیدھے راستے پر ہمیں چلا. یہاں ہدایت کا تفصیلاً معنی میں آپ کو بتا چکا تھا کہ ہدایت کا معنی ہوتا ہے توفیق جو اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اور ہدایت گائیڈنس اور رہنمائی جو اللہ رب العالمین نے بلکہ ہر اپنی مخلوقات میں سے رہنمائی کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے، بالخصوص انبیاء اور صالحین کو. کہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور دوسرے مقام پر قرآن میں کہا وَإِنَّكَ لَتَدْعُو إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو، رہنمائی کرتے ہیں صراط مستقیم کی طرف. یہاں قرآن میں سورہ فاتح میں دونوں باتیں ایک ساتھ مراد ہیں. پہلی چیز کیونکہ توفیق اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں، لہذا ہم نماز میں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں. اے اللہ تو ہدایت کی توفیق دے. آپ نے سنا ہوگا انگریزی میں مشہور ایک داعیہ یا پروپیگیٹر کا انٹرویو، ورنہ سن لیں، میرے خیال میں یہ موجود ہے نیٹ پر، یوٹیوب وغیرہ پر. یوسف اسٹیس یہ ایک امریکن پادری کے لڑکے تھے اور ایک مسلمان عرب تاجر سے لین دین تھا ان کا کچھ. کہتے ہیں کہ کافی لمبے عرصے کے مناظرے اور ڈیبیٹ کے بعد، چونکہ میں ایک پادری کا لڑکا تھا اور ماں بھی مذہبی نصرانی وہ خاتون تھیں، ہمارا کام نہیں تھا عیسائی مشنریوں کے ساتھ مل کر کام یہ لوگوں کو عیسائیت کی دعوت دینا. تو کہا کہ آخر جب میرا دوست عبد الرحمن یہ عرب تھا، کسی طریقے سے بھی ٹرینٹی یا تثلیث کو مجھ سے نہ تو چھڑا سکا اور نہ مجھے قائل کر سکا. آخر بولا اس لیے سب سے بہتر طریقہ دعوت کا یہ ہے کہ آپ قرآن سنائیں ترجمے کے ساتھ. مشہور بہت پہلے میں نے اپنی چھوٹی عمر کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ عراقی نژاد ایک امریکن عورت جوزفین، وہ کبھی بھی، میں بہت کم عمر تھا زمانے میں، 80 کی دہائی کا واقعہ ہے، جب آفس میں جاتا تو جو ہے عربی میری الحمدللہ اچھی تھی اور یہ بھی بیسکلی بغداد سے تھیں، تو عربی میں بسا اوقات مذاق کرتی. ایک دفعہ میں نے کہا کہ تم ٹرانسلیٹر ہو؟ کہا ہاں میرا کام یہی ہے. تو اسے نہیں پتہ تھا کہ یہ قرآن ہے. میں نے کہا کہ فاتحہ کا ترجمہ کریں. اور اس کے بعد وہ خاتون اتنی متاثر ہوئی کہ کچھ زمانے کے بعد میں آیا تو قرآن کے آخری جو پارے ہیں 20 کے بعد ان کا وہ ریفرنس دے رہی تھی اور غالباً بعد میں مسلمان ہوئی. یہ یوسف اسٹیج کہتے ہیں کہ مجھے آخر میرے دوست عبد الرحمن نے کہا کہ تم سنو کہ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں. تو کہا کہ فاتحہ انہوں نے پڑھنی شروع کی اور میں ترجمے کے ساتھ پڑھا. یہاں آ کر میں رکا کہ اہدنا الصراط المستقیم. تو کہا میں سوچ میں پڑ گیا کہ جو قوم کم از کم ایٹ لیسٹ 24 گھنٹے میں 17 دفعہ اللہ تعالیٰ سے، جو سب کا مالک ہے، جسے ہم بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، ہر تقریباً دنیا کا ہر انسان مانتا ہے، الا یہ کہ جو انکار کرتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے مانتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ میں اس پر غور کرنے لگا کہ جو لوگ ہر روز 17 دفعہ نماز میں اتنے پرسکون اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو کر ساری کائنات کے مالک سے، رب العالمین سے، یہ نہیں کہتے کہ مسلمانوں کا رب یا کسی اور طبقے کا رب، جو سب کائنات کا رب ہے، اس کے ربوبیت کے واسطے سے اس رب سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا. انہیں سیدھا راستہ نہیں ملے گا، ان کا دین صحیح نہیں ہوگا، سیدھا نہیں ہوگا تو اور کس کا ہوگا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کیا اور آج کل مشہور ہیں، کافی مشہور، بلکہ عربی سکھاتے بھی ہیں وہ اس کے یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے. اسی طرح
جب آدمی یا فاتح میں نماز میں کھڑے ہو کر دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اس ہدایت سے مراد دونوں طرح کی ہدایت ہے. ایک توفیق جو اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں، دوسری رہنمائی. اے اللہ تو میری رہنمائی کر حق اور صداقت کی طرف. کیونکہ انبیاء جو بندوں کی رہنمائی کرتے ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا رہنمائی کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم بجاوری کے طور پر وہ رہنمائی کرتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پر اے اللہ تو ہمیں چلا جن پر تیرا انعام ہوا. ان لوگوں کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے سورہ النساء آیت نمبر 69 یعنی 69 میں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. یہ بنیادی دو چیزیں ہیں ہر عبادت کی صحت کے لیے شرط ہیں، اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. بلکہ صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر یہ آیت ہے جو سورہ نساء میں آیت نمبر کیا ہے 69 جس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. پوری مکمل ایک آیت جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، وہ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا. انعام کن پر ہوا؟ یعنی انبیاء کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ، اور پھر ان ایمان لانے والوں میں سے دین کی سربلندی کے لیے جنہوں نے جانیں قربان کی، شہداء، اور اس کے بعد صالحین. صالح لوگ وہ ہیں جو ہر برائی کو چھوڑیں اور اپنے خواہشات کو تج کر اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کے کام کریں. اسلام کا مطلب یہی ہوتا ہے، استسلام، سبمیشن یا سرنڈر، کہ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے اپنی خواہشات اور اپنے میلان اور اپنی طبیعت اور مزاج، رسم و رواج، عادات، طور طریقوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سامنے کیا کر دے آدمی؟ چھوڑ دے، اس پر قربان کرے. تو ورنہ صحیح معنی میں حقیقتاً اسلام آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں صحیح معنی میں کہہ رہا ہوں حقدار نہیں ہوتا، کیونکہ مسلم کا مطلب ہی ہوتا ہے مستسلم، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا. جو شخص جس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا بجاور ہوگا اسی قدر اس کا ایمان مضبوط اور اس کا اسلام اسی قدر کامل. کیونکہ ایمان و اسلام کے انسان کے اعمال کے اعتبار سے اور تصدیق کے اعتبار سے درجات ہیں. سب سے کامل ایمان والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کے صحابہ حسب ترتیب، اور پھر جتنے جو آدمی آپ سے دور ہے اسی قدر ایمان کمزور. اور جس قدر آدمی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو اسی قدر اسی ترتیب سے اس کے ایمان کا گراف بلند ہوتا رہے گا. یا نبیین کے ساتھ اعلیٰ درجہ اگر ایمان کا ہے عمل صالح کے ذریعے تو انبیاء کے ساتھ، اس سے دوسرا درجہ ہے تو صدیقین کے ساتھ، پھر شہداء اور پھر دیگر صالحین کے ساتھ. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ سب کو صالح اور مصلح بنائے. اس کے بعد جو دو لفظ ہیں ان کو میں نے خاص مقصد کے تحت آج کے لیے رکھا تھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ان دو طبقوں کی راہ سے ہمیں بچا کر رکھ جن پر تیرا غضب ہوا. غضب کس پر ہوا؟ یہودیوں پر. یہودیوں کی چند صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہیں. پہلی صفت یہ کہ ان کے پاس علم تھا. موجودہ دور میں بھی سب سے زیادہ سائنٹسٹ انہیں میں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آسمانی کتابوں کا جو 3 طبقے بنیادی آپ کے مخاطب تھے جزیرہ عرب میں، کون؟ نصارہ، کرسچن، مشرکین مکہ اولی، پھر کرسچن نجران وغیرہ کے، اور یہود مدینہ. یہ 3 طبقے جزیرہ عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے. اور پھر جزیرہ عرب سے باہر فارس وغیرہ میں آتش پرست لوگ یا بت پرست لوگ.
یہ تین طبقے چونکہ اولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے، تو آسمانی مذاہب اور کتابوں کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی علم رکھنے والے کون تھے؟ علماء یہود اور یہود۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انتہائی باریک اور دقیق صفت بیان کی ہے ان کے علم کی، یہودیوں کے علم کی، جو ان کے پاس تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ پر ایمان لانے والے لوگوں کے بارے میں، کہ یعرفون کما یعرفون ابناءہم۔ یہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت سچے نبی کے ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو، کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے کہ ہاں یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اب چونکہ ان کے پاس علم تھا، علم کے مطابق یہودی علماء میں عمل نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہے کہ امت محمدیہ میں بھی علم ہوتے ہوئے جو لوگ بے عمل رہیں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرنا اور بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح یہودیوں کی ایک اور صفت بیان کی ہے جو دو باتیں بتاتی ہیں۔ پہلی چیز کہ اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی علم کو عملائے، اور اتنا ہی کافی نہیں۔ اگر علم کے مطابق عمل کرے گا تو اور پھر اس کو دوسروں تک نہ پہنچائے تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے رحلے میں گرفت میں آ سکتا ہے۔ تو لہذا اس علم کو جس کو عملاتا ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ یہودیوں کے پر جو اللہ کا غضب ہوا اس کی دو باتیں بتائیں اللہ تعالیٰ نے۔ پہلی چیز کہ ان کے پاس علم تھا، اس علم کے مطابق وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اور سیکنڈ تھنگ، دوسری چیز کہ اس کی وہ لوگوں کو دعوت نہیں دیتے تھے۔ جو اچھا کر رہا ہے وہ اچھا کر رہا ہے، جو برا کر رہا ہے وہ برا کر رہا ہے۔ جیسے آج کا مسلمان کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی قبر میں جانے کی ضرورت نہیں، یہاں سب جو ہے نا فری ہیں، اپنی اپنی مرضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، کہ یہ اہلی کتاب یہود جو ہیں ان میں برائیاں ہوتی رہتی تھی، آپس میں ایک دوسرے کو اس سے منع نہیں کرتے تھے۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، یہ آپ کی میری ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں، کہتے کہتے میں تنگ آ گیا ہوں، وہ سنتا ہی نہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے 1000 سال 950 سال تک نہیں سنا۔ کبھی یہ نہیں نوح علیہ السلام نے کہا کہ الا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اطلاع آئی کہ یا نوح صرف جو ایمان لا چکے وہی، اس کے علاوہ کوئی اب ایمان لانے والا نہیں، تو پھر نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی۔ تو یہود کی پر اللہ نے اپنے غضب کے دو سبب بیان کیے۔ علم ہونے کے باوجود اس علم کے پر لبیک نہ کہنا، جو علم ان کے پاس تھا اس کا تقاضا تھا وہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس خیر کی طرف بلاتے، لیکن نہیں لائے اور صراحتاً عداوت کا، خاندانی عداوت کا اظہار کیا۔ کہا ہم مدینے میں 1000 سال سے بیٹھ کر یہ انتظار کر رہے ہیں شام کو چھوڑ کر آ کر کہ کسی یہودی خاتون کے شکم سے آخری نبی پیدا ہوگا، تو یہ باہر سے کہاں سے آ گیا؟ تو اس بنا پر حضرت صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب حرم میں آئیں تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا۔ کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے قبا میں پہنچے تو اہل کتاب کو اس بات کا علم تھا کہ نبی کے صفات کیا ہیں، تو کہتی ہیں کہ یہودیوں میں سے مشہور ایک یہودی، انہوں نے کچھ ہدیے کے لیے کچھ سامان بھیجا اور کچھ صدقے کا، کیونکہ انہوں نے کہا اگر یہ نبی ہوا تو صدقہ نہیں قبول کرے گا اور ہدیہ قبول کر لے گا، ہوا بھی ویسا۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں مجھے یاد ہے کہ میرے چچا غالباً گئے یا باپ دونوں میں سے کوئی، تو اس کے بعد دیکھ کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ایک نے دوسرے کو پوچھا، کہا یہ وہی ہے کیا، یعنی جس کا اولڈ ٹیسٹمنٹ تورات میں ذکر ہے؟ تو کہا کہ دونوں بھائیوں میں سے ایک نے کہا یقیناً وہی ہے۔ کہا پھر کیا فیصلہ کیا، کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے؟ کہا کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے محاذ آرائی اور دشمنی، یہ اعتراف کرنے کے باوجود، اور یہ صحیح ترین روایات ہیں اور سیرت کی اور احادیث کی مستند کتابوں میں، کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے عداوت، اور اس یہودیوں کی عداوت کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا قرآن میں جا بجا۔ ان دنوں میں ایک مشہور یورپین ہے غالباً یا امریکن ہے،
ایک جرنلسٹ مسلمان ہوا ہے. کہا مسلمان ہونے کی 2 وجہ. کہا پہلی چیز کہ سورہ لہب تبت یدا ابی لہب وتب یہ نازل ہوئی ہے جب اس کے بعد ابو لہب 10 سال تک زندہ رہا. وہ جو اپنے آپ کو زیرک ترین انسان اپنے آپ کو کہتا تھا، اگر وہ چاہتا اس کی عقل کو اللہ تعالیٰ نے یعنی ناکارہ نہ کیا تو وہ چاہتا تو فوراً ایمان لا کر کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے رب کا کلام جھوٹا ہے، کیونکہ قرآن تیرا کہتا ہے کہ ابو لہب جہنم میں داخل ہوگا، میں تو مومن ہو چکا ہوں. لیکن اس قرآنی چیلنج کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے باقی رکھنا تھا، 10 سال تک ابو لہب کو توفیق نہیں ہوئی. تو یہ جو جرنلسٹ ہیں امریکن یا یورپین جو مسلمان ہوا ہے، یہ کہتا ہے کہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. دوسری بات کہا یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیشہ پوری تاریخ میں قیامت تک اسلام کے بدترین دشمن رہیں گے. حالانکہ بہت سی چیزیں اس میں سیملر ہیں یہودیوں کے عادات عبادات وغیرہ میں مسلمانوں سے، حتیٰ کہ پوشاک بہت سی چیزوں میں. کہا چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، ایک ایسا چیلنج ہے. اس کے بعد جب سے یہ آیت سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے جس میں یہودیوں کی عداوت کا ذکر کیا گیا ہے، 1500 سال کا عرصہ ہو رہا ہے اور تب سے یہودی ہیں اور دنیا کے ماہر ترین اور انتہائی عقل مند ترین اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور بعض ہیں بھی ان میں. البرٹ آئنسٹائن وغیرہ انہی میں سے تھے، بلکہ اسی کو صدر بننا تھا اسرائیل کا، اور بعض وجوہات کی بنا پر نہیں بنے. تو اب لیکن چونکہ یہ اللہ کی کتاب کا چیلنج ہے تو انہیں شیطان کی طرح توفیق ہی نہیں ہو گئی. یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لہذا یہ آدمی مسلمان ہو گیا. اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو دعا کرنے کے لیے کہا کہ ان لوگوں اللہ سے آپ دعا کریں کہ ان لوگوں کا راستہ آپ لوگوں کو دکھائے اللہ تعالیٰ جو لوگ کیا ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں اور جو نبیین اور صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ ہوں گے، ان لوگوں کا نہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا. کیوں؟ یہودی علم ہونے کے باوجود اس کو عملاتے نہیں تھے اور پھر دعوت نہیں دیتے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے. اور کا ولد ضالین، نہ بھٹکے ہوئے اور مس گائیڈر اور راستے سے جو گمراہ لوگ ہیں ان کا راستہ. نصارہ کو ضالین کیوں کہا گیا؟ کیونکہ نصارہ عمل کرتے ہیں بلا علم کے. انہوں نے عمل کیا بلا علم کے، گمراہ ہو گئے. انہوں نے علم ہونے کے باوجود عمل نہیں کیا تو غضب کا نشانہ بنے. تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم 2 کام کرو. پہلی چیز علم، اس کے مطابق عمل. اور جو شخص اللہ کی عبادت بلا علم کے کرے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے. لہذا اللہ کی عبادت بلا علم کے کرنی جائز نہیں. جو بھی عبادت ہے آپ اس کا پہلے علم حاصل کریں. علم کا مطلب نہیں ہے کہ گریجویشن کی ڈگری، یعنی معلومات یا صحیح انفارمیشن، اتھینٹک معلومات، اتھینٹک نالج یہ حاصل کریں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. علم ہوتے ہوئے عمل نہ کرنا یہ یہود کا طریقہ کار، اور بلا علم کے عمل کرنا یہ نصارہ کا. اور مسلمانوں کو بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بلا علم کے جائز نہیں ہے، اور علم آنے کے بعد اللہ کی جب عبادت کیے تو اس کو اپنے تک محتکر رکھنا، اپنے تک محدود رکھنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ اللہ کی دیگر مخلوق تک پہنچائیں، کیونکہ اسی میں خیریت ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ امت کی خیریت ہی اسی میں ہے، کہ امت کی خیریت ہی اسی میں ہے کہ کیا کریں؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، برائی کی باتوں کی لوگوں میں تشہیر کریں اور برائی کی باتوں پر نکیر کریں، اور اللہ تعالیٰ پر مکمل ایمان رکھیں. اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں آج کے درس تفسیر میں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئندہ جمعہ انشاءاللہ العزیز، یہ تو اختصار کے ساتھ میں نے